السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر میں حاضر ہوں اپنے دینی ویڈیوز کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے۔ اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تاکہ آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں ویڈیو کے اندر آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ذہن و دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اور آپ نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ العالمین اس عمل کرنے کے عوض اور بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ۔ تو میں اپنی بات مختصر کروں گا، خاص موضوع کی طرف میں لوٹنے کی کوشش جلد کروں گا۔ خاص موضوع یہ ہے کہ جو دینی ویڈیوز میں بنایا کرتا ہوں اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے ریاض الصالحین حدیث کی کتاب سے آج میں ایک موضوع اٹھا کر لایا ہوں، اس موضوع کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اب تمامی حضرات بغور ویڈیو دیکھیں، سنیں اور ثواب کے نیت سے اسے یاد کرنے اور ذہن و دل دماغ کے اندر بیٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ نئے حضرات ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور پرانے ہمارے دوست ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بلند کریں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ریاض الصالحین سے آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اخلاص اور حسن نیت کا بیان، تمام ظاہری و باطنی اعمال، اقوال و احوال میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد خداوندی ہے، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی یعنی چھپا کر نہ رکھو یا اس کو ظاہر کرو، خدا تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ امیر المؤمنین ابو حفص بن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نفیل کے بیٹے و عبد العزیٰ کے بیٹے و ریاح کے بیٹے و عبداللہ کے بیٹے و قد کے بیٹے و رزاح کے بیٹے و عدی کے بیٹے و کعب کے بیٹے و لوی کے بیٹے و غالب قریشی عدوی کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ تمام اعمال کا صحت و دار و مدار بس نیت پر ہے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف صحیح متوسر ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یعنی دکھاوا کے لیے ہے، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے ہے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام المحدثین عبداللہ بن محمد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزبہ جعفی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام المحدثین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں صحیح بخاری و مسلم میں ذکر کیا، جو حدیث کی کتابوں میں زیادہ صحیح ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے چڑھائی کرے گا، جب وہ چٹیل میدان بیدا میں پہنچے گا تو اس کے اگلے
اور پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کو کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے والے اور بعض بخوشی اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پچھلے تمام کو دھسا دیا جائے گا، لیکن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ بخاری مسلم، لفظ صرف بخاری کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کے لیے کہا جائے تو کوچ کرو۔ بخاری و مسلم۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ دارالاسلام بن چکا ہے۔ نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو، معنی وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، بیماری نے ان کو روک رکھا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ مسلم۔ بخاری نے اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیت میں غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں ایسے لوگ رہے جو ہمارے ساتھ ہی رہے۔ جب ہم کسی گھاٹی وادی کو عبور کرتے رہے، عذر نے ان کو روک رکھا۔ نمبر 5، حضرت معان بن یزید اخنس رضی اللہ عنہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ معان، ان کا باپ، دادا سب صحابی ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کو دے آئے۔ چنانچہ میں نے اس لیے اپنے والد کے پاس لے آیا اور والد نے کہا، بخدا میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بس ہم یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یزید، تجھے تیری نیت کا ثواب ملا، اور اے معین، جو تم مال لے لیا وہ تمہارا ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص، مالک بن احب بن عبد مناف بن زہرہ کا، کلاب بن مرہ، کعب بن لوئی، قریش زہری 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میں سخت بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بیماری کی شدت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میرے پاس مال بہت ہے، لیکن میری وارث صرف میری بیٹی ہے۔ مجھے 2/3 3/2 مال صدقہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھا صحیح؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اچھا تو 1/3؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی اجازت ہے۔ اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے تو تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو خرچ رضائے الہی کے لیے کرو گے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں دو گے، ان سب کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے کہا، میں اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، پیچھے رہنے کی صورت میں جو عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اس کی بنا پر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا۔ امید ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے۔ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، جبکہ دوسرے کچھ لوگوں کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے۔ اے اللہ،
میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما، انہیں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچا۔ البتہ سعد بن خولہ کی حالت زار قابل رحم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے شفقت کا اظہار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ مکہ میں فوت ہو گیا، ہجرت کی سعادت سے محروم رہا۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایک آدمی شجاعت دکھانے، دوسرا حمیت جتانے، تیسرا ریاکاری کی غرض سے لڑائی کرتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں میان سے نکال کر آپس میں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم کا حقدار ہے لیکن مقتول کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ بھی تو اپنے مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب بازار گھر میں ادا کرنے سے 25 درجہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، کوئی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، تو ہر قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ دور ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کا ثواب کا حقدار بنتا رہتا ہے، اور جو شخص نماز ادا کرنے کے لیے باوضو اور کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہاں فتح اور زا کے ساتھ، یعنی نکالتی ہے اور کھڑا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نیکیوں اور برائیوں کو مقرر فرما دیا اور انہیں واضح کر دیا کہ پس جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن ابھی تک کر نہ سکا تو اس کے نام اعمال میں مکمل نیکی لکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں مکمل نیکی لکھتے ہیں، اور ارادہ کے بعد اسے کر بیٹھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو ہر برائی سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ پہلے زمانہ کی بات ہے، 3 آدمی جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رات گزرنے کے لیے ایک غار میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پہاڑ سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا آیا جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔
ایک آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور میں اپنے اہل و عیال سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے درختوں کی تلاش دور لے کر چلی گئی۔ میں شام کو واپس دیر سے گھر لوٹا تو ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ دودھ دوہ کر حسب معمول ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ ان کو جگانا بھی ناگوار نظر آیا اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے اہل و عیال کو دودھ بھی پلا نہیں سکتا تھا۔ میں رات بھر دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا کہ ماں باپ اٹھیں اور ان کے نیند میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، آرام کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اٹھنے کے بعد ہی پلاؤں گا، اور وہ بچے میرے انتظار پاؤں کے پاس بھوک سے روتے روتے چلاتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئے، انہیں پہلے دودھ پلایا اور اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے خاطر میں نے کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر والی مصیبت ہٹا دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ پھر پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن غار سے نکل نہ سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ بھلی دکھائی دیتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری محبت اس کے ساتھ غیر معمولی تھی، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے تکمیل خواہش کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ قحط سالی نے آداب آیا۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ تخیلہ میں بیٹھے 120 دینار دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئی۔ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر اور ناجائز مہر نہ توڑ۔ میں وہاں سے اٹھا، حالانکہ اس لڑکی کی شدید محبت سے میں دوچار تھا، اس کے باوجود ان دیناروں کو وہیں چھوڑ کر میں واپس چلا آیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کی خاطر کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ پتھر ہٹ گیا لیکن باہر نکلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ میں نے چند مزدور کو اجرت پر لگائے تھے، ایک مزدور کے علاوہ سبھی مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی۔ وہ اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہا یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دیجئے۔ میں نے کہا، جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے سب تیرا مال ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ وہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ہم سے ہماری مصیبت دور فرما دے اور غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو چنانچہ غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا اور وہ سب کے سب باہر نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی اخلاص نیت کے بارے میں آج کی بات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی کو یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔